پر ایک ایک روایت سنیں. فرمایا گیا جب کوئی زنا کرتا ہے اس کے وجود سے ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے تم کرتا اتار لیتے ہو آسانی کے ساتھ, ویسے تمہارے وجود سے ایمان نکل جاتا ہے اور تمہارے وجود پر وہ سایہ فغن ہوتا ہے تمہارے سروں پر. اور جب کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے تو زمین لرز کر کہتی ہے اے اللہ مجھے اتنا عزت دے دے کہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچوں. زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان سارے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیاطین قیامت تک کے گناہ کرتے رہیں گے. اس سب کے گناہ کا وبال اس جوان کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل سے شیاطین پیدا ہوگا. اور شادی کی کیا برکت ہے, نکاح کی کیا برکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے, جب کوئی نکاح کے بعد حلال غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے غسل کی برکت سے انہیں پیدا کیا. سبحان اللہ. اس لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ شومی قسمت ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا, آج زنا عام ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا. یہ ایک الگ سا عنوان جو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اکبر زنا اتنا بدترین جرم ہے جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہر دوسرے منٹ پر کئی 100 مرتبہ پوری دنیا میں زنا ہوتا ہے, کئی 100 مرتبہ. اور یاد رکھنا زنا کا وبال یہ ہے جو زنا کرے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے, جو زنا کرے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے, جو زنا کرے اللہ اکبر اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کر دیا جاتا ہے. چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والوں تم سب کی نگاہ سے تو چھپ سکتے ہو لیکن میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پر توجہ دو, اپنی آخرت پر توجہ دو. ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور دوسرا گناہ میں نے بیان کیا جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے, وہ مرد کا مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا. بہت اوپن تو نہیں کہہ سکتا لیکن اشارے میں جتنے جانور ہیں دنیا میں, جتنے جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتے. کوئی جانور نہیں کرتا. شیر نر ہو تو شیر نر کے ساتھ وہ بدی نہیں کرے گا. ایک ہی جانور ہے جس کے اندر یہ عادت ہے, اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں. سور ہے وہ جو یہ فیل کرتا ہے. باقی اور کوئی جانور گویا کہ ہم کوئی غلطی کر جائے تو لوگ کہتے ہیں تم جانور ہے کیا, جانور ہے تو یعنی کہ تجھے اتنا بھی نہیں سمجھتا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری اغلا بازیاں کرتے وہ جانور اسی بھی اس معاملے میں بدتر ہے کہ یہ کام جانور بھی نہیں کرتے لیکن انسان کر رہا ہے. بلکہ دوستیاں جس لیے کی جا رہی ہے ایک ہوتا ہے. سن لیجیے اور دل کے کانوں سے سن لیجیے. میرے آقا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے آسمان جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے, اس پہ زلزلے آتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے انسانوں پہ گر جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے. لیکن اس وقت اللہ کے فرشتے عرش کے پائے کو عرش کے کناروں کو پکڑ کر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں. اگر کمزور لوگ نہ ہو, بچے لوگ نہ ہو, جانور نہ ہو تو اسی وقت ان پر عذاب برس جائے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والا کہیں بھی مرے, کہیں بھی مرے, گونڈا میں مرے, مالیگاؤں میں مرے, دلی میں مرے, مکے میں مرے, مدینہ منورہ میں مرے, کہیں بھی مرے, اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو وہاں سے نکال کر وہاں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں فرشتے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا, اور وہ انہی کے ساتھ قیامت تک رہتا ہے.
کتنی بڑی سزا ہے، زنا سے زیادہ سزا اس کام میں دیا جاتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے حالوں پہ رحم فرمائے، ہم سب کے ہمارے جوان کے حالوں پہ اللہ رحم فرمائے۔ اور تیسرا گناہ یہ جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ فلموں کی وجہ سے، گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے۔ فرمایا گیا کچھ لوگ قیامت میں ایسے اٹھیں گے کہ اعلان کیا جائے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے نکاح کیے ہوئے تھے؟ ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ حیران ہوں گے، کوئی ہاتھوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے۔ فرمایا گیا ایسا بھی ہوگا کچھ بغیر سر کے بچے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے، اس سے پوچھا جائے ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جو اس نے ہمیں گٹروں میں بہا دیا تھا۔ اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں۔ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے، اور وہ سب کے سب بغیر سر کے کھڑے ہو کر کہیں گے اس نے ہمیں کیوں ضائع کیا تھا؟ کتنا بدترین ماحول اللہ اکبر ہم بنا رہے ہیں، اور کس قدر بھیانک عذاب لے رہے ہیں۔ ہوش میں آؤ، اگر ان گناہ سے بچو گے، پاک دامن جوانی میں رہو گے، تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسے جوانوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب کے لیے عرش کا سایہ نہیں ہوگا، مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، اور جن کو ملے گا اس میں سے وہ جوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا ہوگا۔ فرمایا گیا جسے عرش کا سایہ ملے گا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن صرف 4 رکعت کی ظہر کے برابر کر دیا جائے گا، اتنا سمیٹ دیا جائے گا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں پاک دامن رہو، تمہاری بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جوانی کو ضائع نہیں کرنا۔ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بوڑھا بڑھاپے میں جس کی کمر جھک گئی تھی، ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے میں جھک گئی تھی، وہ جا رہا تھا، اور ایک جوان اس بوڑھے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا، ایک جوان اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا۔ بوڑھا لکڑی ٹیکتے جا رہا تھا، جوان نے اس جھکے ہوئے بوڑھے کو دیکھ کر کہا بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا بیٹا میں اپنی گم شدہ جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، جوانی چلی گئی اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا۔ بوڑھے نے کتنی خوبصورت بات کی، جب تک میں بھی تیری طرح جوان تھا میں بھی آوازی کرتا تھا، یاشیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص جوانوں۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کو خوف ہے ہم سے، ہمارے جوانوں سے خوف ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے نا، جو صلاحیت ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جن کے معبود پتھر کے ہیں ان کی عقلوں پر بھی پتھر ہے، جن کے معبود بے عقل ہیں ان کی کھوپڑی بھی بے عقل ہے، جن کے معبود مٹی کے ہیں ان کی قسمت میں مٹی پڑ گئی ہے۔ ایک تم بیدار مرد ہو، ایک بیدار بات تمہارے پاس ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کا دامن ہے۔ ہمارا خدا بھی زندہ ہے اس لیے ہماری تقدیر جاگ رہی ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے اس لیے ہماری قسمت بھی زندہ ہے، ہمارا دماغ زندہ ہے، ہمارا شعور زندہ ہے، اس لیے دنیا کو ہمارے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے۔ انہیں پڑھنے مت دو، جب یہ پڑھیں گے تو کسی کو پڑھنے نہیں دیں گے۔ انہیں تجارت پر کرنے دو، جس دن یہ تجارت کر لیں گے تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے گا۔ جب یہ پڑھیں گے تو بو علی سینا بنیں گے، جب یہ بنیں گے، جب یہ پڑھیں گے تو فیثاغورس کا دور پھر سے آ جائے گا۔ فیثاغورس کون ہے؟ جتنے بڑے بڑے سائنسداں کو آپ دیکھتے ہیں، ہے کون؟ کسی نہ کسی نبی سے شاگردی کا رشتہ ملا ہوا،
کسی نہ کسی ولی سے شاگردی کا رشتہ ملا ہوا ہے، وہ ہمارے ٹیلنٹ سے کام کرتا ہے، اس لیے پڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کالجز کے اندر ایسے لڑکوں کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے کہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو پڑھنے سے روکنا ہے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کو ایڈمیشن کرایا جاتا ہے، تمہیں پڑھنا نہیں ہے لیکن وہ لڑکیاں جو پڑھنے والی انہیں پڑھنے مت دینا، اور پھر محبت اور پیار کا جھانسا دے کر کے الجھایا جاتا ہے، کبھی نشے میں الجھایا جاتا ہے، کبھی لڑکیوں کے شباب میں الجھایا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہزاروں تلواروں کی ضربیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا شراب اور شباب مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سماج میں معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنے مذہب کے اندر نشہ نہیں ہے، کوئی نشہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں ہے۔ جوانی کا نشہ نہیں، دولت کا نشہ نہیں، اقتدار کا نشہ نہیں، تکبر کا نشہ نہیں، علم کا نشہ نہیں، ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دولت کا نشہ ہے انسان فرعون بن جاتا ہے، علم کا نشہ ہے انسان شیطان بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اقتدار کا نشہ ہے انسان نمرود بن جاتا ہے، اور اگر انسان جو ہے شراب کے کڑوے گھونٹ کے نشے میں ڈوب جائے تو اللہ اکبر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، تاریکی میں چلی جاتی ہے۔ ہاں ہمارے یہاں سارے نشہ منع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے، اور وہ نشہ ہے نشہ محبت رسول، وہ نشہ ہے نشہ عشق رسول۔ نشہ ہو تو کھڑا ہوا انسان گر جاتا ہے، عشق رسول کا انسان گرے ہوا کو اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور نشہ ہو تو بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں، عشق رسول کا نشہ ہو تو غلام نامے کی چھت پہ نظر آ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ اس نشے کی طرف جو بیمار نہیں کرے گا صحت عطا کرتا ہے، جو گمراہ نہیں کرتا آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ اگر نشہ ہی کرنا ہے تو نشہ عشق رسول کرو، اگر نشہ ہی کرنا ہے نشہ محبت رسول کرو۔ جس کو عشق رسول کا نشہ ہو جاتا ہے، جب زمین پہ رہتا ہے دنیا احترام کرتی ہے، عشق رسول کے نشہ والا جب قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نشہ مت کرو، نشے سے باز اپنے ٹیلنٹ سے، خوفزدہ صلاحیتوں سے پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کتنا پڑھائے، نوکری تھوڑی ملتی ہے۔ ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم تو اپنے بچوں کو اپنے محبوب اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ان پڑھ کے بولنے کے انداز اور ایک پڑھے لکھے کے بولنے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے آقا پڑھانے آئے تھے، آقا فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، تعلیم کے لیے آئے تھے حضور، حضور نے سوارا تو اپنی گفتگو کو سمیٹ میں، اس لیے کہ اب میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، مختصر سی دو چند باتیں اس کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ توجہ کریں، نشہ نہیں کریں ورنہ تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ گے۔ نشہ تمہیں تباہی کے دروازے پہ لے جائے گا، دروازے کے بلکہ دروازے پہ تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی نشہ کرتا ہے، نشہ، اور قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح، اور اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، خون، اور اس کے منہ سے غلاظت اور گندگی نکل رہی ہے، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے میدان محشر میں آئے گا۔ آج شراب کے کڑوے گھونٹ، آج معاذ اللہ نشے کی چیزیں استعمال کرنے میں کتنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، بلکہ لوگ حضور پیش کرتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے ہم نشہ کرتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ٹینشن نشے سے دور ہو جاتا ہے؟ نشے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹینشن بڑھتا ہے،
بڑھ سکتا ہے، بڑھتا بھی ہے، بڑھ سکتا بھی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے ٹینشن کو نشے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ ٹینشن ہے نا، وضو کرو، باوضو رہو، اس کی برکت سے ٹینشن دور ہو۔ میرے آقا پہ درود پڑھو، درود کی برکت سے ٹینشن دور ہوگا۔ لاہور شریف کی کثرت کرو، اس سے ڈپریشن بھی دور ہوگا، ٹینشن بھی دور ہوگا۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، ٹینشن ہوتا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت اور مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اس لیے گناہ مت کرو۔ یاد رکھیے، جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے شوق سے۔ دوست انسان کو گناہوں کی طرف لگا دیتے ہیں، ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے۔ ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں آوارگی کی طرف لے جائے۔ ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جائے، اس لیے کہ گناہ کی طرف لے جانے والا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ گفتگو جو ہے وہ طویل نہ کرتے رہے، چونکہ مجھے کہا گیا کہ میں بولوں تو میں ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ ایک بات اختتام کی طرف آپ کو لے جاتے ہوئے، زندگی میں جب کبھی ایسا موقع جوانی میں آ جائے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، میں نے گناہ کرنا، اس وقت صرف اتنا سوچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے، اور یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ۔ ہمارے علماء کی موجودگی میں بات آپ سے کہوں کہ اگر آدمی نیکی کرے، دیکھو نیکی کی کثرت اس وقت ہو رہی ہے، لوگ نفل روزے رکھ رہے ہیں، اچھی بات، میری بہنیں بھی، ان کے پرس میں پنسولہ بھی ہوتا ہے اور موبائل کے اسکرین پر ہیروئن کی تصویر بھی ہوتی ہے، یعنی یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جوان داڑھی بھی رکھنے کے شوقین ہو گئے، بہت اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ یہ جوان داڑیاں رکھ رہے ہیں، لیکن داڑھی کے ساتھ ساتھ موبائل کے اندر گندی فلمیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے مذہب میں نیکیوں کی کثرت پر زور نہیں دیا گیا۔ یہ تبلیغی جماعت کی مکاری اور فرقہ فریب ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف اعمال کی بات کی۔ ہمارے مذہب میں نیکی کی کثرت سے زیادہ گناہ سے رکنے